السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اٹ از ہٹ بائی کرونا وائرس اور نیوزی لینڈ میں ہے، اور وہاں پہ کئی ٹیم پلیئرز کو کووڈ ہو چکا ہے. اور جس طرح سے نیوزی لینڈ نے اس کے پر ریئیکٹ کیا، اس کے پر شعیب اختر نے بہت سویئرلی ریئیکٹ کیا. ان کا یہ کوئی کلب کی ٹیم نہیں ہے، یہ پاکستان کا بلیزر پہننے والی ٹیم ہے، ذرا تمیز سے ریئیکٹ کرو. لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سپر سٹار ہیں، جس کو ہم نے اکثر کمپیئر کیا ہے وراٹ کوہلی کے ساتھ، وہ آج کل بڑی افواہوں کی گردش میں. اچھا، میں بہت عرصے سے میں کرکٹ فالو نہیں کر رہا خود سے، اور بس اکا دکا کبھی کوئی بیچ میں جیسے پی ایس ایل میں یا کسی جگہ کچھ دیکھنے کو مل جائے تو میں دیکھ لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے ایک ایسے شخص کو ریکویسٹ کی آج، کہ جو آج سے نہیں سالہ سال سے پاکستان میں سپورٹس کو فالو کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے بعد لکھ رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ان کے تعلقات بھی ہیں، پی سی بی سے بھی ہیں، کرکٹر سے بھی ہیں، ہاکی پلیئر سے بھی ہیں، سائیکلسٹ سے بھی ہیں، فٹ بالر سے بھی ہیں، ہر ایک سے ہیں. اور پاکستان کی سپورٹس کی دنیا میں اس وقت غالباً سب سے بڑا جو نام ہے وہ سید علی ہاشمی کا. علی ہاشمی صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اپنا بابر اعظم کا کیا چکر ہوا ہے؟ یہ لڑکی ایک ہے، اس نے آ کر پہلے مختلف جگہ جا کر کوشش کی، اور پچھلے 2 سال سے اس کا کہنا یہ ہے کہ کیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا. 10 سال سے اس کے تعلقات ہیں اسکول سے ہی، اور یہ بابر کے محلے میں ہی رہتی تھی، ماڈل کالونی میں. اس کے بعد بابر وغیرہ یہاں سے شفٹ ہو گئے، تو اس گلبرگ کے اس علاقے میں اس کے ساتھ کچھ تعلقات اس کے کچھ استوار ہوئے. پھر اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ جی بابر جب پاکستان میں ٹور کرتا تھا، مختلف جگہ جب میچز کھیلنے جاتا تھا، تو میرا اس کے ساتھ والا کمرہ جو تھا وہ ہمیشہ بک ہوتا تھا. لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی ایسا پروف نہیں ہے جو یہ سب دے سکے کہ جو ساتھ والا کمرہ تھا وہ اس کا بک ہوتا تھا. البتہ اس نے یہ کہا کہ جی میں نے خاصے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہیں، کیونکہ بابر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس فیملی کے پاس، یہ بہت کمزور فیملی تھی، تو ان کو خاصے پیسے میں نے دیے ہیں. میں بیوٹی پارلر جو تھی وہ چلاتی تھی، تو وہاں سے جو پیسے میں ارن کرتی تھی وہ میں اس کو دیتی تھی. اس کو آئی فون بھی لے کر دیا، اور مختلف اوقات میں اس کو پیسے بھی دیے. نہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، مجھے نہیں پتا. لیکن اس میں ہیراسمنٹ کا ایلیمنٹ کہاں پہ آتا ہے؟ جو میں پڑھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ بابر اعظم نے ہیراسمنٹ کی، یہ کی. اب اس کا یہ یہ تو بھی کنسنشول ہوا نا، کہ دو لوگوں کی آپس کی مرضی ہے کہ وہ اگر مل رہے ہیں تحفے تحائف ایکسچینج کر رہے ہیں. اس کا یہ بھی موقف ہے کہ جب اس نے اس کو وہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میرے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس نے شادی نہیں کی، تو اس نے جب کوشش کی تو گھر والوں نے اس کے خاصا ڈانٹ ڈپٹ کی. اور جو فیملی ہے بابر اعظم کی، اس نے خاصا غصے میں بولے اور خاصے کچھ سنایا. اور تو شادیاں علی تو بہت لوگوں کی نہیں ہوتی ہیں یار آپس میں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پبلک جا کے اپنی گزری ہوئی ریلیشن شپ کی خوبصورتی کو بھی آپ گرین لگا دیں. اصل میں تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اب جو مقدمہ کیا گیا ہے، جو اس لڑکی کی طرف سے کیا ہے سیشن جج میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جی مجھے مالی طور پر بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، تو وہ ہرجانہ جو ہے وہ بھی دیا جائے. اوکے، سو اس میں مالی ہرجانے کا تو چلو اس پہ بات کرتے ہیں. ہراسمنٹ تو مجھے نہیں نظر آ رہی کہیں پہ، کہ یہیں یہ تو نہیں ہے کہ بابر نے زبردستی ایز اے سٹار اس کو اپروچ کیا، بلایا اور زیادتی کی کوئی. یہ 10 سال پہلے کی بات کر رہی ہے کہ 10 سال سے میرے تعلقات تھے. تو 10 سال پہلے جب اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ اس کی عمر جو ہے 26-27 سال ہے، تو کوئی 16 سال کی عمر میں اس کے ساتھ تعلقات تھے. تو ویسے انڈر ایج ہو گیا وہ تو تو. اس وقت سے اب تک جو تھے وہ 2 سال ہو گئے. اب تعلقات اتنے زیادہ وہ نہیں رہے. کچھ موبائل فونز کے اس میں دکھائے میسیجز کہ جی یہ یار مجھے موبائل کے میسیجز تو علی ہر ایک کو کر لیتا ہے. کوئی سافٹ مومنٹ ہوتی ہے، کوئی ویک مومنٹ ہوتی ہے. موبائل کے میسیجز جو ہوتے ہیں ان سے آپ ہراسمنٹ کا کیس تھوڑی بناتے ہیں. ابھی جو ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ بابر اعظم کی فیملی جو ہے اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ، کوئی سائن بھی کیے ہیں مختلف اس کے اوپر، اور مختلف چیزیں. لیکن اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید کہیں پیسوں کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ ایک سٹار کرکٹر کو
ایسے وقت میں بدنام کرنا جبکہ وہ پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہا ہو اور تینوں فارمیٹ میں کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں آ کر اور پھر اس صورت میں جب وہ پاکستان میں بھی موجود نہیں ہے تو ایسے میں یہ یعنی اپنا چیز دفاع ہی نہیں کر سکتا. اپنا دفاع جو ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا. اچھا پی سی بی نے بھی ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ نے بات نہیں کرنی. پی سی بی نے تو ویسے ہی سب کو منع کیا ہوتا ہے، اور جب ٹور پر ہوتے ہیں تو ویسے ہی کوئی شخص بات نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی انٹرویو دے سکتا ہے، اور جب تک کہ پی سی بی کی کوئی اس میں مرضی شامل نہ ہو. لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پی سی بی کے پاس بھی گئی تھی، وہاں پر بھی جا کر اس نے بات کی، لیکن پی سی بی نے اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا نجی معاملہ ہے، تو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. جس کے بعد یہ لڑکی جو ہے اس نے پریس کانفرنس بھی کی اور اب کورٹ میں بھی گئی ہے، اور 5 دسمبر جو ہے وہ تاریخ مقرر کی ہے اور یہ بلایا ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں صرف مجھے لگتا ہے پیسے انوالو ہیں. ایسے کئی کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن ان میں کوئی چیز سامنے ایسی نہیں آئی. کبھی بھی یہی ہوا ہے کہ کچھ لے دے کر جو ہے وہ خاموشی طاری ہو گئی. ایک زمانے میں سہیل تنویر کا نام آیا اور ان پر ایک لڑکی نے الزام بھی لگایا اور کہا بھی کہ جی یہ لڑکی ہے اور اس سے میری اور یہ مجھے پیسے بھی نہیں دیتا اور اب شادی کر رہا ہے. تو اس وقت سہیل تنویر نے کہا جی لڑکی کے تمام اخراجات جو ہے وہ میں اٹھانے کو اٹھا رہا ہوں اور آئندہ بھی اٹھاؤں گا، وہ میری بیٹی ہے. اور جہاں تک میری شادی کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ پہلی شادی تھی، اس سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہوئی ہے اور اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. تو اس کے بعد میں دوسری شادی کر رہا ہوں. تو اب یہاں پر تو فی الحال شادی نہیں ہوئی، لیکن کئی اسکینڈلز جو ہیں وہ اسی طرح کے سامنے آتے ہیں. امام الحق کے حوالے سے بھی آیا، شاہین شاہ کے بھی حوالے سے آیا، اور لیکن وہ پروف نہیں دیکھیں ہو سکا. ان کا جو ہے نا وہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کے کچھ ایسے نازیبا میسیجز سامنے ضرور آئے، لیکن علی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو پتہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی فوٹو شاپ ہوتی ہے، کتنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کتنے سافٹ ویئرز ہیں. میرے نام سے اتنی زیادہ میمز آ رہی ہوتی ہیں سامنے جو میں نے بات ہی نہیں کی ہوتی، تو لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے نام سے جعلی فیس بک کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ہم رپورٹ ہی کر کے تھک جاتے ہیں جب تک کچھ ہونا ہوتا ہے. وہ اس پہ لوگوں کی ایسی تیسی کر دی ہوتی ہے انہوں نے. تو وکٹمز بھی تو ہو سکتے ہیں نا لوگ. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی جب یہ بات کھلے گی اور وہ جو ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ سائن کیے ہوئے ہیں بابر اعظم کی فیملی نے اور اس لڑکی کے درمیان جو بھی بات ہوئی ہے، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جہاں یہ رہتی ہے لڑکی وہاں پر کوئی اتنی اچھی اس فیملی کی ریپوٹیشن نہیں ہے. اس کی ایک بہن جو ہے وہ بینک میں ہے اور ایک بہن جو ہے چلیں چھوڑیں، ہم خواتین کے اوپر ہم نے کیا کیچڑ اچالنی. لیکن میں ایک بات تو میں بڑا کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے تو بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 کرکٹر ہے اور نمبر 1 بیٹسمین ہے. میں نارملی مقابلے نہیں کرتا اچھے پلیئرز کے کیونکہ زیادتی ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اور وراٹ کوہلی سے بھی کمپیئر کرتا ہوں ان کو، تو جو میچ وننگ پرفارمنسز ہیں وہ بابر اعظم کی بہت زیادہ ہیں، یا میچ سیونگ پرفارمنسز جو ہیں وہ کافی ہے. ناٹ ٹو سے کہ وراٹ کوہلی کسی سے چھوٹا پلیئر ہے. یہ دونوں اپنے دن یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو اڑا کے پچھاڑ سکتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو نیوزی لینڈ ٹور، کیوں اتنے ایک دم سے کووڈ ہو گیا لوگوں کو؟ یہ بات جو ہے یہاں سے جانے سے پہلے تمام لوگ جو تھے وہ کلیئر تھے، سوائے فخر زمان کے جن کو بخار ہو گیا اور ان کو پھر فوری طور پر روک لیا گیا کیونکہ ٹیم کی روانگی تک ان کا بخار جو تھا وہ کم نہیں ہوا، اور جب ٹیم روانہ ہو گئی تو اس کے بعد ان کا بخار بھی کم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بالکل، چونکہ ان کا پہلا ٹیسٹ بھی کلیئر آیا تھا، دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا وہ بھی کلیئر آیا، تو پھر ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ گھر چلے جائیں اور وہاں باقی ریسٹ کریں. تو یہ ٹیم جب وہاں پہنچی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں روابط رکھے. جو ایم او یو پی سی بی نے سائن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ تمام لڑکے اپنے کمرے میں ہی رہا کریں گے، باہر نہیں نکلا کریں گے، آپس میں نہیں ملیں گے. تو دروازہ کھول کر بات کرنا جو ہے یہ بھی خلاف ورزی شمار ہوئی ہے. اور پھر ایسے بھی ہوا کہ جو جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو
جو ٹرے پہنچائی گئی کھانے کی یا ناشتے کی, تو کھلاڑی نے اگر وہ بغیر ماسک پہنے دروازہ کھول کر وہ ٹرے باہر سے اٹھائی ہے تو وہ بھی خلاف ورزی جو ہے اس کی شمار ہوئی ہے. تو اسی اس میں جو ہے اچانک یہ بتایا گیا کہ 6 کھلاڑی جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اور شاہد اسلم جو کہ ٹیم کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ مینیجر ہیں وہ بھی تھے. وہ ان کو تو پہلے ہی روک لیا گیا تھا آکلینڈ میں ہی, کہ کیونکہ انہوں نے یہ کہا, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس میں یہ مینشن کیا کہ ان کے گلے میں خراش ہے, تو جس پر ان کو فوری طور پر ہی وہاں سے وہ کر لیا گیا, ان کا ٹیسٹ لیا گیا, وہ نیگیٹو آیا, دوبارہ لیا گیا, وہ بھی نیگیٹو آیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہوا کہ ان کا ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر آئے ہیں. باقی جو ہے ابھی تک رپورٹس جو ہیں ٹیم کے ٹیسٹ ضرور ہوئے ہیں. شعیب اختر کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کوئی کلب کی ٹیم نہیں ہے, پاکستان کی ٹیم ہے. تو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کہ ابھی رپورٹ آئی نہیں, اور وہ ٹیم کو بھی نہیں ملی, نہ ہی وہ پی سی بی کو ملی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی ہیں اس لیے ان کو کووڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو وہ کس سے ہوا ہے یہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ کہاں ہوا ہے اور کس جگہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ایک سمیئر کیمپین ابھی تک چل رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے اصل حقیقت کیا ہے ابھی تک اور کسی بائی کو دا وے نہیں معلوم. کووڈ ہو نا, کو خدا نہ خواستہ آدمی تو برا نہیں بنتا نا یار, بیماری بری ہے. اگر کسی کو بھی ہو جائے, ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں ہوا ہے, تو ہم بیماری سے نفرت کر سکتے ہیں, بیمار آدمی سے تو نہیں نفرت کر سکتے. یہ تو بات درست ہے یہ, لیکن یہ رویہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ٹیم پر پریشر ڈال رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہ کر سکے, ڈی مورلائز ہو جائے. تو پھر جب اس قسم کی سچویشن ہوگی, ظاہر ہے کھلاڑی جو ہیں وہ بہت اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گے. اور پھر حالانکہ جو یہ رولز ہے نیوزی لینڈ کا کہ اگر آپ ایک دفعہ کلیئر ہو جاتے ہیں پھر آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو اس میں بہت میں کچھ, نے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ جی وہ کھانے کی ٹرے باہر پڑی ہے, اب آپ ماسک پہن کے اس ٹرے کو اٹھائیں گے. ہاں ایسے کبھی یہ نہیں تو بے ہوتا, تکی بات ہے نا. بالکل. ایسے کبھی نہیں ہوتا. کیا نیوزی لینڈ کے کرکٹرز پہ بھی یہی ایس او پیز لاگو ہیں؟ یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن صرف چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے وہاں پر اور اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی وہیں ہے, تو پھر تھوڑا سا جو مسائل ہیں وہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کی مدد کرے اور پاکستان کی بھی مدد کرے کہ ہم وائرس سے ہم نبٹ سکیں بہت جلد از جلد. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آپ کو ہم سیریز شروع ہوتی ہے تو وقتاً فوقتاً زحمت دیں گے کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کھلاڑی کیا کر رہے ہیں کھیل کے میدان میں, اور جو ہمارے سپر سٹارز کے اوپر اس طرح کی تہمتیں لگانے والے لوگ ہیں ان کو میں بتاؤں کہ پلیز رحم کریں. ہمارے پاس سٹارز بہت کم ہیں اور ان کی قدر کرنا سیکھیں, خواہ مخواہ میں ڈریگ مت کریں ان کو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.